صبر سے آشنا ہو گئی، شان رمضان دہر میں آیا ہو گئی، جو نظر میں نہیں تھا کنارہ ملا۔ ایک بار پھر خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، بہت ہی تکلیف میں ہیں اس وقت ہم، اور میں تو بات کرنے کے لیے سچی بات ہے صرف الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے یقین بھی نہیں آ رہا کہ ہمارا اتنا ایک قریبی ساتھی دنیا سے اس طرح چلا جائے گا، اور سمجھ میں نہیں آتا اس کا کیا قصور تھا، کیا ہوا اس کے ساتھ۔ اللہ رب العزت اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اس کے رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج میرے ساتھ علامہ تقی مہدوی صاحب اور مفتی عمیر صاحب موجود ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ اسی مناسبت سے ہے، مسلمان کی جان کی حرمت۔ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس وقت یاد آتا ہے، جو آپ نے کعبے کو دیکھ کے فرمایا کہ اے کعبہ تو بڑا مقدس ہے، کم و بیش الفاظ بتا رہا ہوں، تو بڑا مقدس ہے، تیرے حرمت کو سلام، تیرے تقدس کو سلام، لیکن اللہ کے ہاں ایک مسلمان کی جان تجھ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے لیے کعبے کو ڈھا دینا زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ ایک مسلمان کی عزت اتاری جائے۔ یہ تو عزت کی بات کروں تو جان کی قیمت تو اور کتنی زیادہ ہوگی۔ تو آج ہمارا بھائی جو ہے انتہائی بے دردی سے مار دیا گیا۔ عمیر بھائی آپ سے سوال کروں گا پہلا، بڑے دکھ کے اندر کہ آج سب سے زیادہ آسان نظر آتا ہے ایک مسلمان کو مار دینا، اور یہ مارنے والے بھی کلمہ گوئی ہیں جو مار رہے ہیں ایک دوسرے مسلمان۔ قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے نا کہ ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر کہ مارنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں مارا کیوں گیا اور میں مار کیوں رہا ہوں، اور مرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا میں مار کیوں دیا، مجھے کیوں مار دیا گیا۔ آج کیا ہم اس دور سے گزر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، ہر پاکستانی کا دل انتہائی افسوس میں ڈوبا ہوا ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے۔ ایک ایسی خوبصورت آواز جس نے اپنے باپ دادا سے لے کر اپنی ذات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، صوفیانہ کلام سے لوگوں کے دلوں کو آباد کیا تھا، اور ایک ایسا ڈاؤن ٹو ارتھ انسان کہ آپ اس سے ملیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار اتنا بڑا آئیکن ہونے کے باوجود ایک شخص اس قدر آپ سے ملاقات کرتا ہے تو عاجزی، انکساری، محبت کے ساتھ ملنے والا۔ اور چند دن قبل ہی جب علماء سے بڑی محبت کرنے والے، ابھی چند دن قبل ہی جب میں امجد بھائی کے ساتھ نیوز کے ایک پروگرام میں تھا تو بتا رہے تھے کہ روزانہ کا معمول یہ ہے کہ افطاری میں ایک بہت بڑا دسترخوان لگتا ہے، اور کہا کہ میں افطاری سے پہلے لوگوں کو نعتیہ کلام بھی سناتا ہوں، قوالی بھی سناتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میرا دسترخوان عام ہوتا ہے، جو آ کر چاہے وہاں پر بیٹھے اور وہاں پر روزہ افطار کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے قتل کی حرمت اور انسانی جان کی حرمت کی آپ نے بات کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، فرمایا جس نے کسی ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، فرمایا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ نے ایسے قاتل کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی بھی رکھی ہے، اور جہنم کا دردناک عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ جب زمین پر کسی ایک انسان کا، معصوم انسان کا خون گرتا ہے، آپ نے فرمایا نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ مقتول کو پتا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا، نہ قاتل کو پتا کہ میں نے اسے گولی کا نشانہ کیوں بنایا۔ فرمایا کہ جب ایک معصوم انسان کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے،
تو زمین اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ رب کریم تو مجھے حکم دے میں پھٹ پڑوں اور اس قاتل کو اپنی زمین کے پیٹ میں لے لوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین تو صبر کر، یہ قاتل تیرے پیٹ میں ہی آئے گا، تو صبر کر. تو آپ اندازہ کیجئے کہ دن دہاڑے کسی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو، قطع نظر وہ کس مذہب، رنگ اور نسل اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جب اسے اس انداز سے قتل کر دیا جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ من قتل نفسن، فرمایا کسی ایک انسانی جان کو کسی نے قتل کیا، قطع نظر اس بات کہ وہ کس رنگ، نسل، مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر انسان ہے تو فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ ایسے ہی ہے گویا کہ تمام انسانیت کا کسی نے قتل کر دیا. اور کسی ایک انسانی جان کا بچانا ایسے گویا تمام انسانیت کو بچا لیا گیا ہو. انتہائی قابل مذمت بات ہے. اور صرف پاکستانی نہیں جنید بھائی، پوری دنیا کے اندر ان سے محبت کرنے والے، ان کی آواز سے اپنے قلب و جگر کو حضور علیہ السلام کی محبت سے منور کرنے والے لوگ دنیا کے اندر موجود تھے. اور تاجدار حرم پوری دنیا کے اندر جس طرح سے ان کے والد نے بھی اور امجد بھائی نے بھی جس طرح سے لوگوں کے دلوں کو حضور کی محبت سے آباد کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جو دین اسلام کے لیے انہوں نے اپنی آواز سے جو حضور کی محبت کا پیغام عام کیا تھا، اللہ رب العزت اس پیغام کو قبول و منظور فرمائے، ان کے تمام تر کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ مغفر لی. آمین. اچھا حضرت، یہ جو قتل و غارت گری ہو رہی، ابھی 3 دن پہلے 6,000 روپے، 6-7 دن پہلے 6,000 روپے کے موبائل کے لیے اس بچے کو 3 گولیاں سر پہ مار دیں. 3 گولیاں سر پہ مار دیں. آج ہمارے بھائی امجد کو شہید کر دیا گیا. میرا کیا قصور ہے اس میں؟ ہمارا بھی تو کوئی قصور ہوگا اس کے اندر. بالکل. فلاں مجرم، تو برا، تو برا، تو برا، تو برا، یہ 3 انگلیاں میری طرف اشارہ کر رہی ہیں. ہمارا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اپنے ہر دل عزیز دوست بھائی اور جن سے اس ماہ رمضان میں کئی مرتبہ ملاقاتیں ہوئی آپ کے چینل پر، مختلف چینلز پر، اور بہت جس طریقے سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا، ڈاؤن ٹو ارتھ انسان، وہ جو دنیا والوں کے لیے ایک شاہکار اور ایک شیر کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن جب آتا تھا ملنے کے لیے تو ہم سے ایسے بڑے ادب و احترام سے ملتے تھے کہ جیسے ہم جو ہیں وہ کوئی بہت نامور اور مشہور شخصیات ہوں اور وہ جو ہے ان کو کوئی جاننے والا اور گمنام وہ ایک شخص ہو، اور حقیقت میں فقیری کی زندگی ان کی تھی. میں یہاں پر یہ بات جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی وہ بہت اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کا، مسلمان کا جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو قتل کرنے والا ہے وہ سمجھے تو صحیح، وہ اسے مومن مسلمان سمجھے تو صحیح. میں یہ عرض کروں گا کہ اگر وہ نہیں بھی سمجھتا ہے، انسان تو سمجھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ماہ مبارک رمضان کے روزہ دار تو سمجھتا ہے، وہ روزے رکھنے والا تھا. ابھی شب قدر کی راتیں آئیں گی، نہیں معلوم ان کے بچے کس طریقے سے وہ راتیں گزاریں گے. پھر عید کا دن آئے گا، نہیں معلوم کیسے ان کی وہ پہلی عید ہوگی. اس نے کل ہمارے ساتھ ہونا تھا، جو کل آ رہا ہے بالکل وہ 17 تاریخ اس نے ہمارے ساتھ ہونا تھا. وسیم بالکل. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کی کیا کیفیات ہوگی. ابھی جو افطار کا وقت آئے گا، افطار کے وقت ان کی کیا حالت ہوگی، گھر والوں کی کیا کیفیت ہوگی. قرآن مجید نے ایک بہت خوبصورت پیغام دیا ہے ایسے افراد کے لیے. کہتے ہیں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا ہم بیان کریں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی دنیاوی زندگی کو اپنے اعمال اور کوششوں کے ساتھ گزارتا تو ہے، لیکن یہ ساری کوششیں اس کی گمراہی کا شکار ہو رہی ہیں. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بڑا نیک کام کر کے جا رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے بہت بڑا تیر مارا ہے، لیکن حقیقت میں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اس کی ایک کوشش گمراہی کا شکار ہے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا نیک کام کر دیا ہے. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تعلیم تو حاصل کرے. اسلام نے حکم نہیں دیا اسے تعلیم کا، جو مذہب ہو، جو دین ہو، انسان کسی مذہب کا ماننے والا نہ ہو، انسان جہالت سے تو دور ہو جائے. یہ شہر انسانوں کا شہر ہے، کوئی جنگل تو نہیں ہے. اور اگر ہمیں کسی سے اختلاف بھی ہے تو میں تو عرض کروں گا کہ
قرآن مجید ہی اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کیا اس میں اختلاف نہیں ہے؟ بے شک. کیا اس میں جناب موسیٰ جناب خضر سے نہیں کہتے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے وہ کام کیوں کیا، مگر کیا انداز یہ ہے کہ تم نے اگر یہ کام کر دیا ہے تو میں تمہیں بغیر وجہ معلوم کیے قتل کر دوں، خدا نہ خواستہ کوئی اذیت پہنچاؤں. دونوں نبی خدا ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا انداز ہے معاشرت کا، یہ انداز ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر تم ایک ہی مذہب کے ہو، ایک ہی دین کے ہو، تمہارا نظریہ کچھ اور ہے، بات سمجھ نہیں آتی، تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ انسان بات جس کی سمجھ میں نہ آئے اس کی گردن اڑا دے. اور پھر میں عرض کروں گا کہ جو ہماری آپ نے جس طرح سے بات کی کہ قوم کی کیا ذمہ داری ہے، حکمران تو سب سے بنیادی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امپلیمنٹیشن کریں، ایسے افراد کو فوری طور پر سزائے موت دیں، فوری طور پر انہیں سزا کا جو ہے وہ اعلان کریں. لیکن ساتھ ساتھ جو معاشرہ ہے، اب اگر میری دکان پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس دوسرے کی دکان پر اگر ہوتا ہے تو ہونے لو، کیا فرق پڑتا ہے. اگر میرے بچوں کو مارا نہیں جا رہا تو دوسروں کے بچے کو کوئی مارتا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. تو اس کے لیے میرے سے کیا تعلق؟ بالکل، یہ جو ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے کہ میرے گھر کی بجلی تو ہے، میرے گھر کا تو پانی آ رہا ہے، میرے گھر میں تو گیس موجود ہے، مجھے دوسروں کے گھر سے کیا پرواہ ہے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ وبا کی طرح پھیلتی ہے ہمارے شہر کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، کہ آج دوسرے کا بچہ مارا گیا ہے، کل میرا بچہ بھی مارا جا سکتا ہے. آج دوسرے کے یہاں اگر لائٹ بجلی گیس کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، کل میرے یہاں بھی پیدا ہو سکتا ہے. لہذا پوری قوم کو ایسے افراد کو کہیں جانے نہ دیں، گرفتار کریں، وہیں پر ہی پکڑیں، اور پھر جو سزا حکومت نے اور جو سزا اسلام نے معین کی ہے وہ سزا دینی چاہیے، اور ایسے افراد کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. ایک چھوٹی سی بات میں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہوش کے ناخن لو. ہر قسم کی فضول بات سوشل میڈیا پہ نہ ڈالا کرو، یہ وہ دور نہیں ہے. اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، لوگوں کے جذبات کو مت اٹھایا کرو، مت بھڑکایا کرو. معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ہوش اپنا کھو بیٹھتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کوئی نہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ اپنی جان سے جاتا ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو، ان چیزوں کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریے. الٹی سیدھی باتیں نہ تو خود کہا کریے اور نہ ان کو پروپیگیٹ کیا کریے. ہر فضول بات کو آگے کر دینا ضروری نہیں ہے میرے دوستوں. کئی لوگ دنیا سے ہماری ان غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کی وجہ سے یا تو چلے گئے ہیں یا تکلیف اٹھا رہے ہیں. امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. انتہائی دکھ کے ساتھ ایک بار پھر ان دونوں علماء کرام کی موجودگی میں اپنے بھائی امجد صابری صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے. شان رمضان، جان رمضان، شان رمضان، زندگی صبر سے آشنا ہو گئی، شان رمضان دہر میں آیا ہو گئی، جو نظر میں نہیں تھا کنارہ. جب ہم نے آج کی اس نشریات کا آغاز کیا تھا تب کہاں ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے تو وہ سیگمنٹ شروع کیا تھا، ہم ہلہ گلہ کر رہے تھے. سیگمنٹ کے آغاز میں مجھے بتایا کہ بھئی یہ خبر آئی ہے. میں نے ان سے کہا یہ غلط ہوگی، تو سب سے فائرنگ کی خبر ہے. میں نے کہا غلط خبر ہوگی، ذرا دیکھ لو سارے ساتھ. میں سیگمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں دیکھ کر گیا کسی ایک ٹی وی چینل پہ کہ خبر چل رہی ہے فائرنگ، اور میں نے یہ کہا آن ایئر کہا کہ بس آپ ایک خبر آئی ہے ہمارے پاس، میں ابھی بتانا نہیں چاہتا وہ خبر، آپ دعا کریں وہ خبر بس غلط ہو یا بس کوئی خیر کی خبر. اور ہمیں کیا معلوم تھا کہ 4 منٹ بعد، اس کے ٹھیک 4 منٹ بعد ہم یہ بتا رہے ہوں گے کہ امجد صابری اب اس دنیا میں نہیں ہے. وہ مجھے جب بتا رہے تھے میں نے کوئی 5 مرتبہ ان سے پوچھا کہ بھائی آپ پہلے دیکھ لیں، کنفرم کر لیں یہ واقعی ایسا ہو گیا، یہ ممکن نہیں ہے. اور ہمارا تو میں نے بہت کم ایسی شخصیات دیکھی ہیں، یعنی اس وقت علماء کرام سے لے کر وہ شوبز کی شخصیات، جی ہر آنکھ اشکبار ہے. ہر ایک ایکٹرز، ایکٹریسز، نعت خواں، منقبت خواں، ثنا خان، علماء کرام، عام لوگ، ہر آنکھ
ایسے کم لوگ دیکھے ہیں جن کا مشترکہ ایسٹ پورے پاکستان کا مشترک ایسٹ، اور ہر حلقے کے لیے اتنا زیادہ قابل قبول تھا وہ آدمی، اتنا زیادہ قابل قبول تھا. اور ہم نے تو شان رمضان کے جب سفر کا آغاز کیا، جب ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر پہلی مرتبہ یہ لفظ شان رمضان، یہ صدا جب گونجی میرے اور آپ کے سفر کے ساتھ، تو لوگوں نے یہ امجد صابری کی آواز میں سنی. تو ہم دونوں کے بھی آنے سے پہلے امجد صابری کی آواز میں لوگوں نے شان رمضان سنا، اور آپ آج تک سنتے ہیں. اور ہم نے اس دفعہ بھی، اور ہماری جب بھی ہر دفعہ رمضان سے پہلے میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم باقی بہت ساری چیزیں طے کر رہے ہوتے ہیں. اس دفعہ تو پھر یہ بھی طے کرنا پڑے گا، ورنہ ہم یہ طے نہیں کرتے کہ رمضان کا کلام کس نے پڑھنا ہے. تو طے ہے کہ امجد صابری نے پڑھنا ہے نا. وہ تو بھائی امریکہ میں امجد صابری، بھائی کہیں بھی خود بھی امجد صابری نے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ تو کسی نے نہیں پڑھنا. اس دفعہ ہم یہ بھی طے کریں گے کہ رمضان کا کلام کس نے پڑھنا ہے. ورنہ یہ بات طے تھی کہ امجد صابری نہیں پڑھنا، اس کے علاوہ کس سے پڑھوائیں گے. ہم ذرا پہلے آپ کو، ہم نے بڑے شوق سے، بڑے مزے سے ہم نے کلام بنایا تھا. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم نصف رمضان میں اس کلام کو اس انداز میں چلا رہے ہوں گے کہ اس کلام میں امجد بھائی کہتے ہیں کہ ہر آنکھ اشکبار ہوگی. ہمیں نہیں معلوم تھا یہ کلام ہم پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اور ہماری آنکھ اشکبار ہوگی، اور اس لیے ہوگی کہ امجد اس دنیا میں نہیں ہے. ہم ذرا آپ کو شان رمضان کا اپنا اس دفعہ کا کلام امجد صابری کی آواز میں اس کا کچھ حصہ سناتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. شان رمضان، جان رمضان، شان رمضان، زندگی صبر سے آشنا ہو گئی، شان رمضان دہر میں آیا ہو گئی، جو نظر میں کشو مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، ہاتھ بلند کر کے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، ہاں مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، اسی مہینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ. اچھا، یہ 5 رمضان المبارک، یہی سیٹ، یہی جگہ، 5 رمضان المبارک، آج 16 رمضان المبارک ہے. 5 رمضان المبارک کی یہ سحری ہے جب امجد صابری ہمارے ساتھ کھڑا تھا. دکھائیے ذرا. ارے یہ مانا کہ پیرانے کلی اروی دیکھا، مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے. بھائی جس کے دل میں مدینے کا عشق ہے ایک دفعہ ہاتھ ضرور بلند کرے گا اور ہاتھ گھما کر کہے گا کیسے، آؤ مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ. جتنے کیمرہ مین کھڑے ہیں وہ بھی اگر مدینے کے چاہنے والے ہیں تو ہاتھ اٹھائے گا ضرور. مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، ہاں مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، آقا سے پینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے. آج وجہ تسمیہ بتا رہا ہوں کہ مدینے چلے. وسیم بدامی صاحب، مدینے کیوں چلے؟ دکھ درد علم سب کٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں، آؤ مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ. حسنین کے صدقے، اسنین کے صدقے، کسنین کے صدقے، اسنین کے صدقے، کس کے؟ جن نینوں کو فاطمہ چومے، جن نینوں کو فاطمہ چومے، اسنین کے صدقے بڑھتے ہیں، حسنین کے صدقے. اور جن نینوں کو فاطمہ چومے، جن نینوں کو فاطمہ چومے، اسنین کے صدقے بڑھتے ہیں، حسنین کے صدقے بڑھتے ہیں. دکھ درد علم سب کٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں، آؤ مدینے چلے
چلے ہاں مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے واہ واہ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر بس ایک نظر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے صبر جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر محمد آپ ہی مفتی عمران صاحب یہ آج سے 11 دن پہلے کہہ رہا تھا مدینہ چلیں اور اسی مہینے چلیں. اس شخص نے صرف ہمیشہ صرف محبتیں بانٹی ہیں, صرف آقا کا تذکرہ کیا ہے, ان کی آل کا, ان کے اصحاب کا تذکرہ کیا, اور ایک اسلامی مملکت میں ثنا خان مصطفیٰ کی آواز بند ہو گئی ہے. کیا کہیں گے؟ میرے پاس تو کوئی سوال نہیں ہے, کوئی الفاظ نہیں ہے. کیا عمران بھائی, ہم مسلمان ہیں, اور جس نے مارا اس کے سینے کے اندر بھی کلمہ ہے. یہ کیسا کچھ شقی القلب آدمی ہوگا جو اتنے ایک پیارے آدمی کو جو اللہ کے نبی کی شان بیان کر رہا ہے, یہ کس دل سے مارا ہوگا اس کو؟ اپنا دنیا سے جاتا ہے اور جو تکلیف ہوتی ہے, ایسے ان کا سن کے وہی کیفیت ہے, اور دل دماغ ہی بند ہو گیا کہ کیا بات کریں. بے شک بے شک. اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ وہ دنیا آخرت کی تباہی اور بربادی کا مستحق ہے. لمن جعلہ اللہ مفتاحا للشر, جو شر کا ذریعہ بن جائے اور خیروں کے بند ہونے کا ذریعہ بن جائے. تو جو اتنی بڑی خیریں پھیلا رہے تھے, ان کے تباہی کا جو ذریعہ بنا ہے وہ آقا علیہ السلام کی بد دعائیں, اور وہ لے رہا ہے. آپ علیہ السلام نے تو بیت اللہ کو دیکھ کے عام مسلمان کے بارے میں ایک دفعہ فرمایا, نظر الی الکعبہ. یہ تو بڑے ہی عظیم آدمی تھے, اور آپ نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ ما اطیبک و اطیب روحک.
وہ اطیب ریحک یا بیت اللہ تو بھی بڑا پاکیزہ اور جو ہوا تجھے لگے وہ بھی بڑی پاکیزہ. عجیب. والمؤمن اعظم حرمۃ منک، لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ وہ تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. پھر 4 چیزیں بیان فرمائیں. ان اللہ حرم مالہ ودمہ وعرضہ وان نظن بہ ظنا سیئا، کہ مسلمان کے اللہ نے مال کو بھی حرام قرار دے دیا، اس کی جان کو بھی حرام قرار دے دیا، اس کے قتل کرنے کو، اس کی بے عزتی کرنے کو بھی حرام قرار دے دیا، اور اس کے بارے میں بدگمانی کرنے کو بھی حرام قرار دے دیا. اب یہ تو چلا گیا جیسے بھی اللہ ان کے رفع درجات فرمائے، لیکن اس بد نصیب کی تباہی اور بربادی شروع ہو گئی. اس بد نصیب کی اس میں ایک بات جنید بھائی کہوں کہ جس طرح سے رمضان شریف کے مہینے میں نیکیاں کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے اگر اس مہینے میں کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. اور قتل تو اس قدر بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک انسانی جان کی اس قدر و اہمیت ہے کہ اگر تمام روئے زمین کے جن و انس مل کر کسی ایک انسان کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر اتنا ناراض ہوگا کہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ رمضان شریف کا مہینہ اور ایک انسان روزے سے ہو، حالت روزہ کی اس کی کیفیت ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کا کہیں کلام پڑھنے کے لیے کسی چینل پر اپنے گھر سے نکلا ہو، اور اس حالت روزہ میں اسے دن دہاڑے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جائے. یقینی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی عذاب کمانا جو ہے یہ سبب بنا ہے اس شخص کے لیے جس نے یہ گولیاں چلائیں. لیکن جس نے مارا ہے اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں نا کہ یہ میں مسلمان کو مار رہا ہوں. میں یہ عرض کروں گا وہ تو یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ میں ایک مسلمان کو مار رہا ہوں. خود تو مسلمان ہے، اتنا تو سوچ رہا ہے نا کہ وہ خود تو مسلمان ہے، خود تو پیغمبر کو ماننے والا ہے. تو پیغمبر کی سیرت کو تو دیکھیں گے، کیا سیرت تھی پیغمبر کی. وہ جو بوڑھی خاتون کا جو واقعہ ملتا ہے کہ وہ کافر ہے، پیغمبر کو بد دعائیں دیتی ہے، پیغمبر کے اوپر گالیاں نعوذ باللہ بکتی ہے، لیکن پیغمبر روزانہ اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا خیال رکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اسی راستے سے گزرتے ہیں تاکہ کسی لمحے تو وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے. پیغمبر نے تو کوئی رویہ اختیار نہیں کیا کہ تو مجھے نہیں مانتی لہٰذا میں تجھے خدا نخواستہ کوئی زبان سے اذیت پہنچاؤں، ہاتھوں سے اذیت پہنچاؤں. خدا نخواستہ کوئی ایسا کام نہیں کیا. بالکل. اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ جو امجد بھائی تھے ہمارے، یہ نہیں معلوم رشتہ داروں میں ان کی کیا پہچان تھی، لیکن یہ پوری قوم کے بھائی تھے. جہاں جہاں یہ جاتے تھے واقعی دلوں کو جیت لیتے تھے اور دل سے دعائیں نکلتی تھی ان کے لیے. یہ نہ سمجھیے گا کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ ایک خاندان کا ایک فرد چلا گیا، پوری قوم کا بیٹا چلا گیا، پوری قوم کا، پوری ملت کا سرمایہ تھا جو اس دنیا سے چلا گیا. اور پھر میں آپ کی بات کو اور آگے بڑھاؤں کہ انسان تو انسان، اسلام میں تو ایک جانور کی بھی اہمیت ہے، جانور کو بھی تم تکلیف نہ پہنچاؤ. وہ پیغمبر اکرم کی سیرت تھی. ایک نواسہ رسول کی سیرت کا میں آپ کی خدمت میں گوشہ عرض کروں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ سامنے سے نجس جانور کتا آتا ہے، تو امام جو کھانا خود تناول فرما رہے تھے اسی کا ایک لقمہ بناتے ہیں اور کتے کی طرف پھینکتے ہیں تاکہ وہ بھی ایک لقمہ کھا لے. اور پھر جب کسی صحابی نے کہا کہ فرزند رسول میں اس جانور کو آگے بڑھا دوں کیونکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی نجس جانور ہے اور ویسے انسانی نقطہ نگاہ سے ایک خوفناک جانور ہے، لہٰذا میں آگے بڑھا دیتا ہوں اسے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ ایک مخلوق خدا، انسانیت نہیں، انسانیت سے بڑھ کر بات ہے، مسلمان نہیں، مخلوق خدا میرے سامنے بھوکی موجود ہو اور میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں، یہ مجھے شرم آتی ہے. وہاں انسان نہیں، مسلمان نہیں، نعت خواں، وہ کہ جو پیغمبر کا نام، آل پیغمبر کا نام، اصحاب پیغمبر کا نام پوری دنیا کو سنانے والا تھا، اس کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا. نہیں معلوم کہ کیا پروردگار جو ہے وہ اس قوم کے ساتھ کرے گا. پروردگار اس قوم کی ہدایت فرمائے، اس قوم میں علم، معرفت اور عمل کی طرف رغبت کی توفیق عطا فرمائے. جی اس میں چھوٹا سا ایک پیغام جی پوری دنیا کو ہاتھ جوڑ کے دینا چاہوں گا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ من اشقل اولین، پہلی امتوں میں سب سے بڑا بد نصیب کون؟ تو آپ نے جب پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں. تو آپ نے جواب دیا صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اللہ کی اتنی بڑی نشانی، اس کو ذبح کرنے والا. پھر آپ نے پوچھا من اشقل آخرین، میری امت کا سب سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ تو جیسے آپ میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں ایسے شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بالکل سامنے بیٹھے تھے. تو
تو آپ نے فرمایا قاتلک، اے علی جو تجھے قتل کرے گا، جو تجھے شہید کرے گا، وہ میری امت کا سب سے بڑا بد نصیب ہوگا۔ ایک پہلو یہ ہو گیا۔ دوسرا پہلو، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ابن ملجم نے وار کیا، سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ماہ رمضان کا مہینہ تھا جی رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان۔ تو ادھر سے اس کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے، ادھر سے حضرت علی کے لیے مشروب پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے پوچھا یہ تو نے کیا کیا بد نصیب، یہ تو نے کیا کیا، جیسے چور کو پوچھتے ہیں۔ تو آگے سے بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے کہنے لگا کہ میں نے امت کے بد نصیب کو یا برا بلا گالیاں نکالی اس نے الٹا کہ میں نے وہ کیا۔ ادھر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا قوت فیصلہ اللہ نے علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، اقضاہم علی۔ اب فیصلہ بھی ان کی عدالت میں، اور فیصلہ بھی اپنی ذات کا، اور بندہ بھی وہ کہ حضور فرما چکے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا بد نصیب یہ پیش ہو رہا ہے، اور ادھر سے مشروب پیش ہو رہا ہے۔ تو فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، اس کا سانس پھولا ہوا۔ اور اپنے بیٹوں کو بلا کے فرمایا اطیبوا طعاما وَأَلِینُوا فراشا، بیٹو یہ مجرم ہے، یہ گناہ گار ہے، اور ہمیں آقا نے حکم دیا ہے کہ مجرموں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لہذا اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانا، نرم بستر بچھانا۔ فَإِنْ أَعْشَ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ قَصَاصًا وَعَفَافًا، اگر میں زندہ رہا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس سے بدلہ لوں یا اس کو معاف کروں، اور بیٹو اگر میں مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو میری دلی تمنا ہے کہ اس کو معاف کر دینا، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے بڑے تو یہ کرتے تھے، اور آج چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹے چھوٹے چند پیسوں کی خاطر، چند اپنے جذبات کی خاطر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ جی عمر بھائی، جنید بھائی دیکھیے کہ یہ تو ہمارے بزرگوں کا جس طرح سے آپ نے مثال دی، حضور علیہ السلام کی بھی جو مثال ہمارے سامنے ہے کہ قاتل جب تلوار یعنی قتل کے ارادے سے تلوار کھینچتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت بچانے والا ہے، اور جب اس کے ہاتھ سے تلوار گرتی ہے تو حضور خود معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پر اگر یہ بات کریں عمر بھائی پریکٹیکل سی تھوڑی سی میں اسی طرف آ رہا ہوں جنید بھائی کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے نہ دنیا اور آخرت میں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا، فرمایا اب یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی جو سزا بیان کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، فرمایا جو لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، فرمایا انہیں دردناک طریقے سے قتل کیا جائے، انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے، انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، اور مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر انہیں تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا چھوڑ دیا جائے۔ آپ پاکستان میں کچھ مثالیں تو ایسی قائم کریں، آپ چند ایک مثالیں تو ایسی قائم کریں کہ لوگ جو دن دہاڑے لوگوں کا اس طرح سے قتل عام کرتے پھرتے ہیں، اتنی خوبصورت اور حسین شخصیات کا جو ہے وہ دن دہاڑے قتل عام ہو جاتا ہے۔ یقین جانیں جو قرآن نے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، کل ہی تو ہم یہ بات تمہارے لیے اس میں زندگی آج ہے۔ صبح ہم یہ بات کر رہے ہیں، اگر اس قصاص کے نظام کو جنید بھائی یقین جانیں، آج صبح ہم یہ بات کر رہے تھے، بالکل اس کا اگر نفاذ کر دیا جائے، اب ہزاروں لوگوں کے یہ جو سامنے بہنیں بیٹھی ہیں، جو بھائی بیٹھے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ کے بچوں کی زندگی کے لیے ہے، میرے اللہ کے احکامات یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سب سے زیادہ تو آپ لوگ اس مصیبت سے گزرتے ہیں اللہ کے بندو۔ اگر مجرم کو ایک مجرم کو سزا دی جائے تو ہزاروں لاکھوں کی معصوم جانیں بچ جاتی ہیں، اور اگر اس ایک مجرم کو معاف کر دیا جائے تو نہ جانے کتنے معصوموں کی جان خطرے میں بھائی حضور نے فرمایا کہ جب زمین پر ناحق قتل کا خون گرتا ہے اللہ تعالیٰ بارشیں روک دیتا ہے، جی ہاں، اور جب تک زمین پر عدل نافذ نہ ہو اللہ رب العزت بارشوں میں سے نفع اٹھا لیتا ہے۔ میں ایک بات عرض کروں گا، چھوٹی سی بات ہے، یہ ایسے افراد کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، میں ان سے بھی 10 سے ادب جوڑ کر عرض کروں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کام کرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، سلسلہ رک جائے گا، لوگ مٹ جائیں گے، تمہارا مشن آگے بڑھ جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بالکل برعکس معاملہ ہے۔ جتنے ایسے لوگوں کو مارا جائے گا، شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، نہیں معلوم نوجوان نسلوں کے اندر کس قسم کے امجد صابری پیدا ہوں گے۔
اور نہ جانے کیسے کیسے قوال اور کیسے کیسے نعت پیدا ہوں گے. تو یہ نہ سمجھے کہ اس سے مشن رکتا ہے, مشن اس سے اور وہ جن کا ذکر کرتا تھا وہ ذکر تو ویسے ہی کبھی کہاں رکنے والا ہے. میں ابھی بس یہ بتا رہا تھا, ان کے کلام سے ہم بس جاتے ہیں کہ وہ آف دا کیمرہ ان کے میں رائے بتا رہا تھا لوگوں کو کہ ہم پچھلے سال ایک ARY نیوز کے ہی ایک پروگرام میں تھے, ایک محفل میلاد ہو رہی تھی, تو وہ والنٹر نے ایسے ہی کہا کہ امجد بھائی جب وہ محفل ختم ہو جائے گی نا تو پھر ہم ابھی کیمرے میں نہیں ہم کہ ہم کوئی کہے جناب جو ٹی وی پہ دکھانے کے, اس نے فوراً روک دیا, ارے نہیں ایسے نہیں کہتے, محفل ختم نہیں ہوگی, حضور کا میلاد ہے, حضور کا ذکر ہے, وہ ختم نہیں ہوگا. یہ کہوں یہاں پہ ختم ہو جائے گی, تذکرہ تو چلتا رہے گا. یہ عقیدہ رکھنے والا وہ انسان تھا. تو مجھے تو بڑا یقین ہے کہ وہ جن کا ذکر کرتا تھا وہ ایک بہت اچھے مقام پر ہوگا. اور انشاءاللہ جو اس نے کہا تھا آؤ مدینے چلیں, اسی مہینے چلیں, تو انشاءاللہ اس کو اسی مہینے بلکہ اسی شب ہوگی مدینہ منورہ کی زیارت انشاءاللہ. چھوٹی سی ایک حدیث, بس آخری بات کر لیں پھر ہم امجد کا ہی کلام دکھاتے ہوئے بس پھر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو آخرت کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے, جزا سزا مالک یوم الدین. لیکن 2 گناہ ایسے ہیں کہ دنیا میں وہ ذلت لیے بغیر جا نہیں سکتا. ما من ذنب اجدر ان يعجل لصاحبه العقوبۃ مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. ایک جو ظلم کرتا ہے کسی کے ساتھ بھی, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے بھی ظلم کیا اللہ نے ان کے چہروں کو بدل دیا اور قبلے سے رخ موڑ دیے. ظلم کی سزا دنیا میں ملتی ہے, اور دوسرا رشتہ داروں سے قطع تعلق کی. تو ہاتھ جوڑ کے میں پوری امت سے درخواست کروں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ ظلم سے نکلیے, پلٹ آئیں, اللہ اور پلٹ آئیں, واپس آئیں, اور ایسے لوگوں کو عبرت کی سزا دی جائے. ہاں جب ایک وقفے پہ جاتے ہیں اور امجد صابری کا ہی ایک کلام کا کہ کچھ ایک شعر سنتے ہوئے جاتے ہیں. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ, عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے